السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بردارین، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف اب تک 10 لاکھ چلان ہو چکے ہیں، کیا یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کہ انہیں حوالات یا جیل میں بند کر دیا جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، قوانین جس ملک کے پامال کیے جائیں وہاں پہ انصاف کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا جب ڈیفنس میں ایک کم عمر ڈرائیور نے گاڑی چڑھا دی اور مطلب ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو تھے۔ ہمارے گجرانوالہ میں بہت مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب، ڈاکٹر نعیم اکرم بھٹی، بہت سینئر ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک کے، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ہمارے راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل بھی ہیں، وہ بڑے نامور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، ان کا بڑا شہرہ ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، مطلب ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب ان کے شاگرد ہیں، شفیق انصاری صاحب، بہت سارے لوگ۔ تو ایک نامور آدمی ہے، یہ ان کی فیملی کے لوگ تھے۔ جو 6 لوگ ادھر حادثے کا شکار ہوئے نا، یہ ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب کے خاندان کے لوگ تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب کے اس غم میں، ان کی فیملی کے غم میں، ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نگران حکومت جاگی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قانون پر عمل درآمد کرائیں گے۔ یہ قانون پہلے سے موجود ہے، نگران حکومت نے نہیں بنایا کہ کم عمر بچوں کو گاڑیاں نہ دی جائیں، انہیں روڈز پہ نہ بھیجا جائے۔ ہمارے ملک میں جو قوانین، ٹریفک قوانین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ ان کی جو پامالی ہوتی ہے ان میں سے 80% وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کا لائسنس ہی نہیں بنا اور جن کی عمر ابھی یہ نہیں ہوئی لائسنس بنوانے کی، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں سڑکوں پہ وائلیشن زیادہ وہ کرتے ہیں، سگنل توڑنا، ون وے توڑنا، رولز، ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنی، بلا وجہ کا ہارن بجانا اور عجیب عجیب قسم کے ہارن لگا دینا، یہ سارے ویلنگ کرنا، یہ ان بچوں کے کام ہے جو 18 سال سے کم عمر ہیں۔ زیادہ حادثات کا سبب بھی وہی بچے بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑوں سے غلطی نہیں ہوتی یا ان سے کوئی ٹریفک رول جو ہیں وہ خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن میں نے کہا 80% کے قریب جو ہوتے ہیں وہ یہی بچے کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکلز دی ہیں، گاڑیاں دی ہیں کہ جاؤ بچے، گھر کا سارا سامان انہوں نے لانا ہوتا ہے، اور ہمارا بڑوں کا بھی، ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں نا، یہ 80% بغیر وجہ کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لاہور چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، بھائی مجھے یہ بتائیں کہ گجرانوالہ میں ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی کہ کھانا کھانے ہم لاہور چلے جائیں؟ لاہور میں ایسا کیا اسپیشل بنتا ہے جو گجرانوالہ سے اچھا بناتے ہیں؟ اسی طرح ہم شاپنگ کرنے لاہور چلے جاتے ہیں، نوجوان آپ کی عمر کے جو اچھا مجھے بتائیے گجرانوالہ میں ایسا کیا نہیں ہے جو لاہور میں ہے، یا وہاں سے کچھ چیزیں سستی ملتی ہیں یا مفت ملتی ہیں؟ تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم بلا وجہ کا سفر جو ہے ہر روز، یہ کوئی 60% کے قریب جو لوگ ہیں بلا وجہ کا سفر کرتے ہیں، بغیر وجہ سے گھر سے نکلتے ہیں۔ ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ ویسے ملنے جا رہا ہوں۔ بھائی آپ تو ملنے کی، میرے خیال میں جب آپ کے پاس ویڈیو کال کی آپشن موجود ہے آپ کال کر سکتے ہیں، تو بغیر وجہ کے یہ ہم نے پیٹرول مہنگا ہے، رونا روتے ہیں، ہم پیٹرول نہیں ڈلوائے جاتے، لیکن فضول سفر ہم کرتے ہیں، بے مقصد سفر کرتے ہیں، بلا وجہ سفر کرتے ہیں، یہ چیزیں۔ اچھا، بچوں کو ہم نے گاڑیاں دی ہیں کہ جاؤ بچوں تم سڑکوں پہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ جا کے ایک تو ٹریفک کے بہاؤ میں اضافہ کرو، اور دوسرا ٹریفک رولز کی ایسی خلاف ورزی کرنا، جئی تھے ہی پھیر دینا ٹریفک قوانین کی، اور جاؤ تمہیں لائسنس ہے، تمہارے پاس گاڑی ڈرائیو کرنے کا تو لائسنس نہیں ہے، موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس تو نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس لائسنس ہے کہ جا کے جس کے اوپر مرضی چڑھ دوڑو، جس کے اوپر مرضی گاڑی چڑھا دو، جس کو مرضی مار دو، یہ لائسنس ہے۔ لائسنس ٹو کل تمہارے پاس ہے، لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس نہیں بھی ہے تو کیا ہوا؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ اور پھر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا چونکہ تعلق جو ہے کسی MPA سے ہے، یا کوئی بیوروکریٹ ہمارے خاندان میں ہے، تگڑا بندہ، کوئی صحافی ہمارے خاندان میں، تو میرے بچے کو تو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں مرضی پریس لگا کے یا پریس لگائے بغیر وہ سڑک پہ جیسے مرضی گھماتا پھر گاڑی۔ یہ جو سوچ ہے یہ قانون کی پامالی کی سوچ ہے۔ تو جہاں پہ قوانین کا احترام نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مدت کے بعد یہ خیال آیا، میں اس پہ 20 سال سے کالم لکھ رہا ہوں اس پہ، کہ یہ جو کم عمر بچے ہیں، مطلب کم عمر ہے تو اس کا مطلب اسے اجازت دے دی جائے۔ اب حوالات میں بند کیا جا رہا ہے
تو مطلب اس پہ چیخو پکار ہے کہ کم عمر بچوں کو حوالات میں انہیں جیل سے عادی بنا کے نکالیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو 2-4-5 دن سے کچھ نہیں ہوتا. کم از کم ایک نصیحت ضرور آتی ہے بچے کو کہ میں نے, اور والدین کو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں بچے کے باپ کو بھی ساتھ نا حوالات میں بند کرنا چاہیے, اور اس کی تو 10-15 دن ضمانت نہیں ہونی چاہیے, اس کی بیل ہی نہیں ہونی چاہیے 10-15 دن. اسے احساس تو ہو کہ میں نے اپنے بچے کا یا تو ابھی تک لائسنس کیوں نہیں بنوایا, اور اگر لائسنس بننے کی عمر تک نہیں پہنچا تو میں نے اسے گاڑی دے کے کیوں بھیجا ہے. بچے کے باپ کو بھی سزا ملنی چاہیے. جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جناب منظور احمد بھٹو صاحب نے تعلیم کے لیے قانون بنایا تھا کہ وہ بچہ جو اسکول گوئنگ ایج میں ہے, عمل درآمد اس پہ نہیں ہو سکا تھا. تب این جی او فورم کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ساتھ مل کے بہت سارے سیمینارز بھی کیے تھے, میں بھی ان کا حصہ تھا. تب گجرانوالے میں میجر ریٹائر خالد لطیف کمشنر گجرانوالا تھے اور شیخ جوید سرور ڈی سی گجرانوالا تھے. تو ہم نے بہت سارے اویئرنیس کے پروگرام کیے. وہ رول یہ بنایا تھا, قانون یہ بنایا تھا حکومت پنجاب نے منظور احمد بھٹو صاحب کے دور میں کہ وہ بچہ جو اسکول گوئنگ ایج میں ہے, اگر وہ اسکول نہیں جاتا, وہ سڑک پہ روڈ پہ گھومتا ہوا ملے, آوارہ گردی کرتا ہوا ملے, تو اس کے باپ پر آپ مقدمہ بنا دیں, اس کے باپ کو 6 ماہ کے لیے قید میں ڈال دیں. اسے 6 ماہ سزا ہونی چاہیے اس کے باپ کو کہ بچہ ہے اسکول گوئنگ ایج میں ہے تو اسے اسکول کیوں نہیں بھیج رہے آپ, اسے سڑکوں پہ آوارہ کیوں چھوڑا ہوا ہے آپ نے, یا اسے مزدوری کیوں کروا رہے ہیں. اسے پڑھائیں, اس کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ قانون تھا بنا, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہمارے ٹریفک قوانین ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ گاڑی لائسنس کے بغیر چلا نہیں سکتا, اور 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ گاڑی لے کے سڑک پہ نہیں آ سکتا, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہے ہی نہیں. اور میں نے کہا کہ 80% سے زیادہ جو نقصانات ہیں ٹریفک کے وہ ان بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ ویلنگ کرتے ہیں, وہ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں, ون وے توڑتے ہیں, اشارے توڑتے ہیں, رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں, بلا وجہ کے ہارن انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور ایسے ہارن ہے کہ کتا بھونکنے کی آواز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ایک تو ہارن ایسا جیسے بم پھٹ پڑا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے کرتے ہیں. اچھا, ان کے لیے یہ ایڈونچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بننا چاہیے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں, بالخصوص جو بچے کا باپ ہے یا کوئی بھی ان کا جو سرپرست ہے, اس پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے, اور اس کو بھی کوئی 2-4-6 دن کی, کم از کم 10 دن کی, 15 دن کی سزا اسے بھی ہونی چاہیے, تاکہ اسے اندازہ ہو کہ میں نے لائسنس ٹو کل اپنے بچے کو کیسے دی ہے کہ وہ سڑک پہ نکلے اور جس پر مرضی چڑھ دوڑے. ہمارے یہاں اب دیکھیے نا, پتنگ بازی آج بھی کہیں نہ کہیں یہ خبر آ جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں پتنگ بازی ہوئی اور کسی شخص کے گردن پہ ڈور پھرنے سے اس کی جان ضائع ہو گئی, اس کی قیمتی جان کا نقصان ہو گیا. سمیر, کبھی آپ نے سوچا ہے, میں تو اس کے سخت خلاف ہوں. اچھا, جب میں اپنے بچے کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ 50 روپے کی, 100 روپے کی, 200 روپے کی پتنگ جو ہے وہ کٹوا سکے, اگر میں اپنے بچے کو یہ ہمت نہیں دیتا تو میں اپنے بچے کو پھر اجازت کیوں دیتا ہوں کہ جا کے پتنگ بازی کرو. بھائی, وہ تو ایک نازک سی ڈور ہونی چاہیے, جس کی مرضی پتنگ کٹ جائے. تو ہم نے کیمیکل والی ڈور بنا لی, وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ میری پتنگ نہیں کٹنا چاہیے, بے شک کسی کی گردن کٹ جائے. تو جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے کہ میں نے 50 روپے کی پتنگ نہیں کٹنے دینی, تو پھر آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. جو اب ہو رہا ہے, اب اس کی اجازت نہیں ہے. جو پتنگ بازی کرے, میں نے کبھی اس کے لیے سفارش نہیں کی, وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. سڑک پہ اگر نکلا ہے کم سن, میرا بیٹا اگر 18 سال کا نہیں ہے تو اسے کیا حق پہنچتا کہ وہ سڑک پہ موٹر سائیکل یا سائیکل یا گاڑی لے کے چلا جائے. تو اس پر سختی سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میں نے یہ جو میرے ذہن میں جو تجویز ہے کہ بچے پہ تو ہو مقدمہ, اس کا تو آپ چلان کریں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ چلان ہو چکے ہیں ابھی تک. میں سمجھتا ہوں اس کے پیرنٹس پہ بھی یہ جرمانے کا اور سزا کا اطلاق ہونا چاہیے. اس کے باپ کو بھی حوالات میں بند کریں. اگر باپ نہیں زندہ تو جو بھی اس کا سرپرست ہے اسے آپ حوالات میں بند کریں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم نے اپنے بچے کو سڑک پہ کیوں بھیجا ہے گاڑی دے کے. نمبر 1, ایک دوست نے ایک دفعہ عجیب بات سنائی تھی, میں نے وہ پڑھی نہیں کہیں, میں بھی کہوں کہ میں نے وہ پڑھا بھی. کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایک محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ہوا ہے, اسے مطلب رنگیلا بادشاہ کہتے ہیں, محمد شاہ رنگیلا. اچھا, کہتے ہیں کہ وہ جو محمد شاہ رنگیلا تھا, جب وہ حکمران بنا تو اس نے آتے ہی عجیب سا قانون پاس کر دیا. اس نے کہا کہ جو بندہ چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو, اس کے باپ کا ہاتھ کاٹ دو, اس کے سارے بھائیوں کا ہاتھ کاٹ دو, اور اس کے جہاں بیٹھتا ہے جن دوستوں کے ساتھ ان کے بھی ہاتھ کاٹ دو. جو چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹیں, اس کے باپ کا بھی کاٹیں, اس کے بھائیوں کا بھی کاٹ دیں, اور اس کے دوستوں کا بھی کاٹ دیں. اچھا, اسی طرح اگر ایک بندے نے قتل کیا ہے تو اس کی بھی گردن اڑا دیں, اس کے باپ کی گردن اڑا دیں, اس کے بھائیوں کی گردن اڑا دیں, اور جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی گردن بھی اڑا دیں. اگر ایک بندے نے زنا کیا ہے, جو ہمارے یہاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ بکثرت ہو رہا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ,
تو اگر وہ کرتا ہے تو آپ اسے بھی 80 کوڑے 80 درے ماریں, اس کے باپ کو بھی مارے, اس کے بھائیوں کو بھی مارے اور اس کے دوستوں کو بھی مارے. اسی طرح شراب پینے پہ جو سزا ہے, جو بھی قوانین ہیں مجرم کے لیے, وہ اس کے باپ کے لیے بھی وہی ہو, اس کے بھائیوں کے لیے, اور جن میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے لیے بھی وہ. سمیر بتایا یہ جاتا ہے, جس دوست نے یہ بات سنائی اس نے کہا ہوا یہ کہ ایک بندے نے زنا کر لیا تو اس کو بھی 80 درے مارے گئے, 80 کوڑے مارے گئے, اس کے باپ کو بھی مارے گا, اس کے بھائی کو بھی مارے گا, اس کے دوستوں کو بھی مارے گا. اسی طرح ایک بندے نے قتل کیا, اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا, اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا, سزائے موت ہو گئی, اس کے دوستوں کو بھی سزائے موت ہو گئی, انہیں بھی پھانسی چڑھا دیا گیا. اچھا اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹے گئے, اس کے باپ کے ہاتھ کاٹے گئے, اس کے دوستوں کے ہاتھ کاٹے گئے, اس کے بھائیوں کے ہاتھ کاٹے گئے. اس کے بعد ہوا یہ جس نے بات سنائی اس نے سنایا, اس کا میں نے کہیں پڑھا نہیں, میں آپ کو واضح بتاؤں. تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کوئی بندہ جب کہتا تھا نا یار آج شراب نہ پیئیں, تو دوست تھپڑ منہ پہ مارتا تھا, کیا خبردار تو نال میں بھی مروانا چاہنا ہے. تو اتنا خوف معاشرے میں پھیل گیا تھا کہ میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں نا کہ یار آج یہ گناہ نہ کریں, تو آپ نے میرا منہ بند کر دیا کہ خبردار تو نال میں بھی مروانا چاہنا ہے. تو جب تک آپ, یہ تجویز غلط ہے جو میں نے دی, قرین انصاف نہیں ہے کہ میں نے جرم کیا تو میرے باپ کو بھی پکڑ لیا جائے. لیکن یہ میں نے کیوں کہا کہ یار جب تک اصل مجرم تو وہ ہے جس نے اپنے کمسن بیٹے کو لائسنس ٹو کل دے کے سڑک پہ بھیج دیا کہ جاؤ بچے, اس کی اپنی جان بھی تو جا سکتی ہے نا, ضروری نہیں کسی کی جان ہی جائے. تو یہ جو آپ کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے باپ کو بھی سزا ہونی چاہیے. اسے آپ حوالات میں بند کریں, اسے احساس ہو کہ میں نے اپنے بچے کا ابھی تک ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں بنوایا, یا اگر اس کی عمر ہی نہیں ابھی ہوئی تو میں نے اسے گاڑی کیوں لے کے دی ہے, اسے گاڑی دے کے کیوں باہر بھیجا ہے. اب پاکستان میں اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور یہ نگران حکومت نے کیا ہے, مطلب اس کو جو کام اپریشیٹ کرنے والے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو تنقید کرنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو اگر ایک حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایک قانون پہلے سے موجود ہے, ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے, اور کرنے والا کمسن ہے یا بڑا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے قانون کی وائلیشن کی ہے, وائلیٹ کیا ہے آئین کو, قانون کو, تو اسے سزا ملے اس کی, وہ جائے حوالات میں 2 دن کے لیے. اس کے ماں باپ کو پتا ہو کہ اس کی ضمانت کروانی ہے, بیل کروانی, انہیں پتا چلے ان کا کمسن بیٹا جو ہے حوالات میں ہے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, اس کی بیل کروانی ہے, 3-4 دن لگے, 2 چھٹیاں آ گئی اگر, تو انہیں سمجھ آتی ہے نا کہ ہم اپنے بچے کو ہم نے غلط کیا. تو میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ باپ کو بھی سزا ملنی چاہیے, یا اسے بھاری جرمانہ ہونا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے سزا نہیں دینی. باہر کیا اسے کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہو کہ اس نے غلط کیا ہے. تو پاکستان میں قوانین پہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ظالمانہ اقدامات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ہم جیسی قوم ہیں, جیسے ہم لوگ ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں پنجاب پولیس بڑی ظالم ہے جناب, یہ تشدد کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. آپ غور کیجئے, میں ایک مثال دینے لگا ہوں, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میں آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ویزے آئے ہیں باہر کے, میرے پاس نوکری ہے, مجھے آپ 10-20 لاکھ روپیہ دیں, میں آپ کو نوکری لگوا دیتا ہوں, باہر بھیج دیتا ہوں, آپ مجھے دے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے میرے پاس کون سی ایسی اتھارٹی ہے کہ میں آپ کو نوکری لگوا سکوں یا کچھ کر سکوں. میں نے آپ سے فراڈ کیا, کھلم کھلا فراڈ کیا. اب آپ پہلے تو 6-7 مہینے تو اس لارے پہ رہیں گے نا کہ ابھی بس اس نے مجھے بھیج دینا ہے, ابھی بس نوکری لگنے والی ہے. یہاں پہ کچھ 6 مہینے سال تو فراڈیا بندہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آنے دیتا بات کی. اس کے بعد پھر آپ جب مجھے پوچھیں گے, کوئی پریا پنچایت بیٹھے گی, آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں کہوں گا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ایسے ہے ویسے ہے. اس کے بعد نا آپ درخواست دیں گے پولیس کو. اب ذرا غور کیجئے کہ پولیس میرے گھر آتی ہے گاڑی لے کے, اور وہ مجھے میرے بچے سے پوچھتے ہیں کہ ادریس ناز صاحب گھر ہیں. میرا بیٹا کہتا ہے جی پاپا گھر ہیں. وہ کہتا ہے انہیں کہیے ذرا باہر تشریف لائیں. میں باہر آتا ہوں, وہ جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم سر آپ کیسے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں. وہ کہتا ہے سر ذرا تھانے تشریف لائیے, اور تھانے جا کے مجھے چائے پیش کرتا ہے, کافی پیش کرتا ہے, ٹھنڈا پانی پیش کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے سر آپ کے خلاف ایپلیکیشن ہے, آپ نے سمیر صاحب کے پیسے دینے ہیں. تو ایمانداری سے بتائیں, میں مانوں گا کہ میں نے دینے ہیں؟ یہ ایسا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. اب دوسری جب وہ آئے ہیں انہوں نے ٹھڈا مارا ہے میرے دروازے کو, ٹھک ٹھک, جیسے وہ پنجاب پولیس کرتی ہے. اور جب میرا بیٹا باہر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جڑا فراڈی ہے ادریس ناز تیرا پیو ہے, کی لگتا تیرا؟ وہ کہتا میرے پاپا ہیں. کہتا بلاؤ نا ذرا فراڈی نو باہر. میں باہر آتا ہوں, کہتا تو یہ پیسے دینے نے. تھپڑ مار کے مجھے جب گاڑی میں پھینکتے ہیں اور جاتے ہی 5 نمبر فٹ کرتے ہیں تو میری طبیعت تو سیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب مجھے
वो पूछेंगे ना इसके पैसे देने हैं, तो मैंने जो नहीं भी देने वो भी मानूंगा। ऐसे ही अच्छा, जब मुझे प्यार से पूछे, कुर्सी दे के पूछे, पानी दे के पूछे, तो ईमानदारी के साथ बताएं कि मैं मानूंगा उनकी बात। तो चूंकि हमारा रवैया भी ऐसा है ना कि हम लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तो जब हमने लातों के भूत हैं, हमने बातों से नहीं मानना, तो पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल हमारे मिजाज के मुताबिक है, जैसा हमने मिजाज बना लिया है कि जो लातों के भूत है उन्होंने बातों से नहीं माना। लितर खान तो बगैर ऐसा सच नहीं बोलना, ठीक है। जब तक वो मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगे तब तक मैंने सच्ची बात नहीं बतानी। तो जब मेरा रवैया ये है तो फिर जाहिर है मुझसे वैसे ही सलूक करेंगे। कवानीन बने हैं, उन पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? मैं क्यों नहीं कर रहा? मेरा बेटा जो है वो मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके सड़क पे क्यों चला जाता है जबकि उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, उसे ड्राइविंग नहीं आती, और अभी उसमें मतलब हौसला भी उतना नहीं है ना। अब अचानक से आगे कोई आ जाए तो एक बच्चे में तो हौसला नहीं होता, वो तो खौफ की वजह से गाड़ी पे ठोक देता है ना, ट्रक में, किसी चीज में, या जो भी। अच्छा, एक छोटे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हौसला नहीं होता, तो फिर मैं क्यों कानून को अपने हाथ में लेता हूं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, वो किसी भी दौर में हो रहा हो, वो निगरान सेटअप हो, वो हुकूमत हो, और जिसकी मर्जी हुकूमत हो, वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए और उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। अब ये छोटे बच्चे हैं, वो 16 साल का है, 17 का है, पौने 18 साल का है, 15 साल का है, तो बाबा अगर वो हवालात में जाता है तो कानून है, ये इस मुल्क का कानून है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसकी उम्र 14 साल है? भाई आपने 14 साल के बच्चे को बाइक दे के सड़क पे क्यों भेजा है? तो पाकिस्तान में अगर कभी कवानीन का एहतराम करना हम शुरू कर दें तो यकीन जानिए बहुत सारी कीमती जानें बच सकती हैं, हम बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं, हम बहुत सारी आफतों से बच सकते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, अक्सर आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे। अच्छा, जैसे जिंदगी एक दफा मिलती है ना, आपकी टांग भी एक ही दफा मिलती है, आपका बाजू भी एक ही दफा मिलता है, आपका कान भी एक ही दफा मिलता है। तो ये जो बच्चे अब हॉस्पिटल्स में जाके देखें, आपको वो जो सर्जरी वार्ड होती है जहां पे आर्थोपेडिक सर्जरी वार्ड, वहां जाएं, आपको ज्यादा बच्चे वो मिलेंगे जो हादसात का शिकार होके आए हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की पसलियां टूटी हुई हैं। वो क्यों टूटी हैं? इस वजह से कि आपने उन्हें सड़क पे भेज दिया। तो जब आप कवानीन का एहतराम करेंगे, आप रूल्स को फॉलो करेंगे, आप कमसिन बच्चों को जिनका लाइसेंस नहीं है, जिनको रियासत ने अभी से अहल नहीं बनाया कि आप सड़क पे जाके गाड़ी ड्राइव करें, रियासत ने अभी उन्हें ये अलाउ ही नहीं किया, वो बच्चा क्यों सड़क पे निकले? जिसे रियासत अलाउ करे उसे वो जांचने का पैमाना है, वो ड्राइविंग का टेस्ट लेते हैं, ट्रैफिक कवानीन के बारे में सवालात करते हैं, पता चले कि इसको बच्चे को कितने सिग्नल्स का पता है, कितने इशारों का पता है, कितने साइंस का पता है। तो वो जो साइंस पूछते हैं बच्चे से कि इसका क्या मतलब है, उसको वो फिर लाइसेंस देते हैं। तो जिसको ये पता ही नहीं, अगर मुझे किसी चीज का पता ही नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है कि गाड़ी को आहिस्ता करना है, आगे खतरनाक मोड़ है, हार्न देना मना है, ये स्कूल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जब मुझे इन चीजों का इल्म ही ना हो, तो भाई मुझे सड़क पे कौन इजाजत दे सकता है कि तुम जाओ सड़क पे और गाड़ी चलाओ? समीर, अगर अब इस कानून पे अमल दरामद हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत बेहतरीन कर रही है, पंजाब पुलिस बहुत बेहतरीन कर रही है। आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अगर 10 लाख चलान हो गए हैं और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ हेलमेट का होता है तो बस जिसने हेलमेट बेचना होते हैं वो 4 दिन के लिए होता है। यहाँ पे अगर तो कवानीन मुस्तकिल उन पर अमल दरामद करवाया जाए, कोई 6 महीने साल इस पे किया जाए ना, सख्ती से अमल किया जाए, चलान होते रहे, 1 करोड़ हो जाएगा तो क्या होगा? अगर सख्ती से इस पे इंप्लीमेंट होता रहे तो लोग रफ्ता रफ्ता इसके आदी हो जाएंगे, फिर छोटा बच्चा सड़क पे नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप 10 दिन के बाद फिर इस कानून को ढीला छोड़ देते हैं और बच्चे फिर सड़कों पे आ जाते हैं, तो फिर आपने अपना वक्त जाया किया है, इन बच्चों का भी मुस्तकबिल जाया किया, फिर आपने गलत किया। कवानीन जो होते हैं उनकी अमलदारी जो होती है, उन पे अमल दरामद जो होता है वो मुस्तकिल बुनियादों पर होता है, वो कुछ 4 दिन के लिए नहीं होता। ये नहीं कि आज डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब हैं तो आज अमल दरामद होगा, कल को इनकी ट्रांसफर हो जाएगी या ये कहीं और चले जाएंगे तो फिर उस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। ये गलत बात है, ये रविश गलत है। कल अगर निगरान सेटअप खत्म हो जाता है, मुंतखब हुकूमत आ जाती है, तो उनको भी इस कानून पर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हर कानून पर अमल दरामद होना चाहिए,
تو ان کو بھی اسی قانون کو اسی انداز میں لے کے چلنا چاہیے. پھر بھی کوئی سفارش، کوئی MNA، کوئی MP جیسے ڈور والے کو نہیں چھوڑ رہے جو پتنگ باز ہے اس کو نہیں چھوڑ رہے، اسی طرح موٹر سائیکل جو کم سن ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کو بھی کسی صورت ریلیف نہیں ملنا چاہیے. کوئی MNA کو منسٹر جس کی مرضی سفارش کرتا پھرے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، کسی کو بھی ریلیف نہیں ملنا چاہیے اگر وہ قانون توڑتا ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت سارے ہم حادثات سے بچ جائیں گے اور پاکستان بچے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، پھر کوئی اور وائلیشن بھی نہیں کرے گا. جب اسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس تو لائسنس ٹو کل ہے تو پھر وہ بڑا ہو کے کچھ بھی کرے گا. وہ اس کو پستول کا بھی لائسنس نہیں پھر چاہیے، وہ ویپن بھی ایسا رکھے گا جو لائسنس کے بغیر ہے اور جہاں جی چاہے گا وہ کسی کو ٹھوک دے گا. پھر اس کے لیے جان لینا اور جان دینا بڑا معمولی سا کھیل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری گھٹی میں ہے یہ بات، میرا ابا تو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، میرے بڑے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس بات پہ، تو میں جان لے بھی سکتا ہوں، آسانی سے جان دے بھی سکتا ہوں. پھر اس کے نزدیک قانون جو ہوگا وہ مکڑی کا جالا ہوگا جس وہ آسانی سے توڑ کے آگے نکل جائے گا. جب تک قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک قیمتی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوتا رہے گا. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.